برادر ملکوں سے تاریخی رشتوں کا نیا دور۔ ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے معزز مہمانوں کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر دونوں ملکوں میں ہر سطح پر تعاون بڑھانے کا عزم۔ ابوظبی کے ولی عہد کے ایوان صدر پہنچنے پر بلاول بھٹو بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے شیخ خالد بن محمد کو نشان پاکستان دیا۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء رخصت کرنے طیارے تک گئے۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں نئے معاہدوں کے لیے اسلام آباد میں پروقار تقریب۔ ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلوں کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی تقریب میں شرکت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور UAE کے وفد کے اراکین بھی موجود تھے۔ بینکنگ، کانکنی، ریلویز اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ روس یوکرین جنگ میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ جنگ بندی سب کے مفاد میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا یوکرینی صدر آج امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ تنازع کے حل کی بھرپور کوشش ہے۔ اگر یہ جنگ اب نہ رکی تو کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ تجارت اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ As Federal Minister, I will discharge my duties honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. وفاقی کابینہ میں توسیع، 13 وزراء، 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیروں نے حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف زرداری نے نئے وزرائے مملکت اور مشیروں سے حلف لیا۔ وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین بٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی شامل۔ رانا مبشر، رضا حیات اور طارق فضل چودھری بھی وفاقی وزیر بن گئے۔ علی پرویز، شیزہ فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی، پیر عمران شاہ بھی وفاقی وزراء میں شامل۔ ملک رشید، عقیل ملک، ارمغان سبحانی، طلال چودھری نے وزرائے مملکت کا حلف اٹھایا۔ کھیلداس اور عبد الرحمان کانجو بھی وزرائے مملکت کا حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ محمد علی سعید، توقیر شاہ اور پرویز خٹک مشیر برائے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم نے 4 معاونین خصوصی مقرر کر دیے۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیر عمران شاہ، شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے آج حلف نہیں اٹھایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جیفریز انویسٹرز کی ملاقات۔ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال، سرمایہ کاری کے ماحول اور جاری اقتصادی اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی وفد کو پاکستان کی معاشی استحکام کی صورتحال پر بریفنگ۔ کہا معیشت اب مستحکم ہو چکی۔ زرعی انکم ٹیکس 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پانڈا بانڈ پر جاری مذاکرات پر اپ ڈیٹ کیا۔ وفد نے وزیر خزانہ کو مئی میں لندن میں ہونے والے پاکستانی انویسٹرز ڈے میں شرکت کی دعوت دی۔ پاکستان فنڈنگ روکنے کے امریکی بیان کی تردید۔ پاکستان کی فنڈنگ روکنے کے بیان کا قائمہ کمیٹی میں تذکرہ۔ سیکریٹری اقتصادی امور نے کہا امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ فنڈنگ روک رہے ہیں، فنڈنگ کا دوبارہ جائزہ لینے کا کہا ہے۔ امریکہ 90 روز میں فنڈنگ کو ریویو کر کے بتائے گا۔ ورلڈ بینک ہر سال تقریباً $2 ارب تک دے گا۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ $45 کروڑ کا وعدہ ہے۔ چیئرمین کمیٹی بولے امریکہ کی فنڈنگ تو سالانہ $10 کروڑ سے بھی کم ہے۔ زہرا ودود فاطمی بولی امریکہ نے تو یوکرین سے بھی پیسے واپس مانگ لیے۔ اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے میرے سمیت 6 پارٹی رہنماؤں کے نام خود دیے تھے۔
بانی پی ٹی آئی آج تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملنا چاہتے تھے، اڈیالہ جیل انتظامیہ نے نہیں ملنے دیا۔ خراب موسم کے باوجود وہ بارش میں بانی سے ملاقات کے لیے انتظار کرتے رہے۔ جنید اکبر، صاحبزادہ حامد رضا، تیمور جھگڑا اور خود میں ملنے آیا تھا۔ عمر ایوب نے مزید کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات میں اسیران کے مسائل اور ساری صورتحال بتائی۔ ماتحت عدالتیں لمبی تاریخیں دے رہی ہیں، اپوزیشن نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس قائمہ کمیٹی داخلہ نے آئی جی سندھ کو آج طلب کر لیا۔ ملزم ارمغان اور شہراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کا ملزموں کا میڈیکل کرانے کا حکم، آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ طلب۔ کمرہ عدالت میں ملزم ارمغان کو والدین اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت۔ پولیس نے ملزم ارمغان کی گرفتاری اور اسلحہ برآمدگی کی رپورٹ جمع کرا دی۔ پولیس چھاپے کے دوران ملزم ارمغان نے جدید اسلحے سے فائرنگ کی۔ ڈی ایس پی ایس این ذوالفقار اور کانسٹیبل محمد اقبال زخمی ہوئے۔ ملزموں کی شناخت کے لیے گواہ صہیب کی عدالت میں پیشی۔ گواہ نے ملزم ارمغان اور شہراز کو شناخت کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے خواتین کی شناختی کارڈ اور ووٹر رجسٹریشن مہم کے 5ویں مرحلے کا آغاز کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق ہر شہری کو ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کی تشکیل کا موقع ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اور نادرہ خواتین اور پسماندہ گروہوں کی شمولیت کے لیے پرعزم ہیں۔ 2018 میں 11.8% صنفی فرق 2025 میں کم ہو کر 7.4% رہ گیا۔ الیکشن کمیشن نے خواتین کی شمولیت کے لیے عملی منصوبہ متعارف کرا دیا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ اعلامیہ جاری۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد، دیگر مرکزی ممبران اور نامور علماء شریک ہوں گے۔ محکمہ اطلاعات خیبر پختونخوا نے انتظامات مکمل کر لیے۔ بادلوں نے جاتی سردی کو بریک لگا دی۔ ملک بھر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور، راولپنڈی، مری، شکرگڑھ، پاک پتن، بہاول نگر میں بادل کھل کر برسے۔ ننکانہ صاحب، گوجر خان، کلر سیدہ اور خسرو میں ژالہ باری۔ پشاور، ٹانگ، کیپٹ آباد، بٹگرام سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ کوئٹہ، ڈیرہ بگٹی، قلات، نوشکی، نورالائی، ثوابی، سنجابی، ہرنائی میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ کشمور، میہر، رانی پور میں برسات۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ منڈی بہاؤدین میں بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا کی ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہے۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ ریسکیو ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سفید گالوں کی برسات۔ سبات کے سیاحتی مقامات پر وائٹ کارپیٹ بچھ گیا۔ نتھیا گلی، ایوبیا، ٹنڈیانی میں آسمان سے اترتی روئی نے نظارے مزید حسین بنا دیے۔ ناران میں 2 فٹ اور وادی تیرہ کے پہاڑوں پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم، جہلم ویلی، باغ اور پونچھ میں وقفے سے برف باری۔ لیپا ویلی کا زمینی رابطہ منقطع۔ امریکی عدالت کا ٹرمپ انتظامیہ کو سرکاری ملازمین کی برطرفی روکنے کا حکم۔ مختلف اداروں میں ملازمین کی برطرفی ممکنہ طور پر غیر قانونی ہے۔ پرسنل مینجمنٹ کے دفتر کا اختیار نہیں کہ دوسرے ادارے کے اہلکاروں کو نوکری دے یا فارغ کر دے۔ کانگریس نے یہ اختیار محکمہ دفاع اور دیگر اداروں کو دیا ہے۔ وفاقی جج کے ریمارکس۔ لیبر یونین نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کی برطرفی کے خلاف عدالت سے استدعا کی تھی۔